اگر کسی ریاست کا وزیر اعظم بیکاری پیدا کرنے کی بات کرے گا، دسترخوان کھولنے کی بات کرے گا، تو پھر اس ریاست کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی۔ پھر کچھ ادارے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کرو، ہم آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کیا کام حکم فرمایا کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو پامال ہونے سے بچانے کا بہت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو، سیاست کو، شریعت کو، طریقت کو ایک پیج پہ اس کی جو اٹھان ہے وہ کریں۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ فرانس کا کون بدماش ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ATC 92۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جن کا نام AK آزاد صاحب ہے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور وہ اپنا ایک ویب چینل رن کر رہے ہیں جس کا نام ہے NI نیوز، نوائے انسان۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ کیا ہے سر؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کل کے اتنے ٹف ٹائم کے اندر، رمضان اور اوپر سے ایپیڈیمک کرونا کا ٹائم چل رہا ہے، اور آپ اپنا اتنا قیمتی وقت مجھے دیا، اور آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے ایونٹس کو کوریج کرتے ہیں، اور آپ کی بڑی پریزائی چل رہی ہے، اور بڑا آپ کا چینل بوم کر رہا ہے آج کے دور میں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا لازم و ملزوم ہے کہ ہم کسی غریب کی رمضان کے اندر مدد کریں اور اس کے ساتھ سیلفیاں لیں، فوٹوز بنائیں اور اخبار کے اندر پبلش کریں؟ کیا اس کے بغیر ہم غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ جی علی طلعت صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے ایک نہایت ہی نازک ٹاپک پہ مجھے بولنے کا موقع دیا۔ فرسٹ آف آل تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو لوگ ایک تھیلے کا آٹا دینے کے لیے 10 لوگ سیلفیاں بناتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو اور مجھے انفرادی طور پہ کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم انفرادی طور پہ آٹے کے تھیلے یا چینی بانٹتے پھریں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ہم نے انفرادی طور پہ کام کرنا ہے تو ریاست ہم سے ٹیکس کس چیز کا لے رہی ہے؟ دوسری چیز ہوگی، اس سے ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں جب حکومتیں کام نہ کر رہی ہوں، اس سے پہلے عبدالستار ایدھی نے اسی طرح سے ایک فلاحی کام کیا، اگر ریاست نے اپنا کام کیا ہوتا جو عبدالستار ایدھی نے کام کیا ہے، وہ ایک بڑا انسانی ویژن کے طور پہ کام کرتا اور انسانی مراج کے لیے عبدالستار ایدھی صاحب کام کرتے، جس سے آج پاکستان دنیا میں سپر پاور کے طور پہ سامنے آ چکا ہوتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب پاکستان کی ریاست پاکستان میں حکومت اپنا کام نہیں کرے گی اور اس طرح کے جو شائننگ چہرے ہیں عبدالستار ایدھی جیسے، تو وہ پھر انفرادی طور پہ اپنا مال بانٹ کر کے اپنے جذبات تسکین چاہیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ فرسٹ آف آل تو یہ حکومتوں کا کام ہے۔ اگر حکومتوں نے اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے NGO، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، اگر نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کا یہ کام ہے، انہوں نے یہ انجیکشن لگانے ہیں، یعنی کہ لوگوں میں جو غربت ہے اس کو کم کرنا ہے، اسکول کا کام کرنا ہے، تو پھر جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ سر آپ نے تو بڑی خوبصورت بات کی کہ جس ریاست کے اندر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ریاست کی حکومت، حکمران طبقہ یا لیڈر کتنی ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اس کا بڑا بہترین پیمانہ ہے کہ وہاں پہ کتنی کم NGOز ہیں یا عوام کی خدمت کرنے کے کتنے کم لوگ ہیں یا دفاتر ہیں۔ اگر سرکاری سطح پر ہی یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو یہ کام کرنے کی؟ سر آپ نے بڑا خوبصورت جواب لیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جی کہ ایک مسجد کے اندر ایک گاؤں کے چودھری صاحب آتے ہیں اور وہ جھاڑو دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام مسجد اسے کہتے ہیں کہ چودھری صاحب مسجد کے اندر جھاڑو تو کوئی بھی غریب بندہ دے دے گا، آپ چودھری ہیں گاؤں کے، آپ کا کام ہے مسجد کے اندر نئی چیزیں لا کے دیں، آپ صفیں لا کے دیں، آپ مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالیں یا پنکھے لگائیں۔ اب اسی طرح عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ دسترخوان بچھا رہے ہیں، لوگوں کو فری کھانا دے رہے ہیں، لوگوں کو ان کی بھوک ختم کرنے کے غلط طریقے پیدا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر حکومت، جہاں تک میرا سوال ہے
کہ حکومت ان کو آٹا روٹی دینے کی بجائے اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کنٹرول کرے اور ان کو اچھے روزگار دے، وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کام زیادہ بہتر ہے؟ جی اسی سے مطابق مجھے نا ایک حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بلی پاس آ کے بولنا شروع کر دیتی ہے، تو ایک نرم دل صحابی اٹھتے ہیں، بلی کے لیے دودھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی سرزنش فرمائی اور کہا کہ یہ بلی کل کو دوبارہ آ کے یہاں پہ بولے کہ مجھے دودھ ڈالا جائے، آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں پہ یہ کل اپنے دودھ کا انتظام خود سے کر سکے، یعنی اپنے کھانے کا انتظام خود سے کر سکے. اگر آپ اس کو بلی کو غلط عادت ڈال دو گے تو کل کو پھر یہ یہاں پہ آ کے بولے گی کہ مجھے آج پھر دودھ ڈالا جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کا جو ویژن ہے، خاتم النبیین کا ویژن ہے، اس کو کیسے بھول گئے. اب انبیاء نے تو نہیں آنا، انبیاء کا کردار ہم نے ادا کرنا ہے، اللہ کے جو نائب ہیں انہوں نے ادا کرنا ہے. اگر کسی ریاست کا وزیر اعظم بیکاری پیدا کرنے کی بات کرے گا، دسترخوان کھولنے کی بات کرے گا، تو پھر اس ریاست کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی، وہ کسی سرمایہ دار کی سازش یا اعلی کار کے طور پر کام کرے گا. میں بڑا حیران و پریشان ہوتا ہوں کہ جب ہمارے وزراء یا ہمارے مین اسٹریم کے بڑے اینکر وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حکمران ریاست مدینہ پر کام کریں گے، حالانکہ ریاست مدینہ کی جو تاریخ ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک سسٹم بنایا، جی بالکل، اور اس سسٹم کے تحت لوگ کے اندر رہتے ہوئے لوگوں نے کام کیا اور پھر وہ ریاست ایک فلاحی ریاست بنی. جی بالکل. تو وہ سسٹم کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے کیا تھا؟ اصل میں اگر دیکھا جائے نا، آج عمران خان کی اگر ہم بات کر لیں، پہلے تو یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا ہے. یہ عمران خان اگر ہم اس کا ذکر کریں 2008 کے الیکشن، تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کتنی سیٹیں تھیں اس کے پاس، پورے پاکستان میں سے جسٹ ایک سیٹ بھی یہ نہیں جیت کر پائے تھے. 2013 کے الیکشن میں یہ دوبارہ آتے ہیں، کچھ چند ایک سیٹیں ان کو ملتی ہیں، تو ان کی پیچھے وہ جو چند سیٹیں ملتی ہیں وہ بھی پرسنالٹی بیس پہ ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے، پارٹی بیس پہ نہیں ہے. جی بالکل. پھر کچھ ادارے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کرو، ہم آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کیا کام حکم فرمایا کا، تو انہوں نے وہ کام کیا. وہ کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے، اس کے لیے آپ کو ہمارے لیے کام کرنا ہوگا، آپ کو ہم طریقہ کار بتا دیں کس طرح سے آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو فصلی بٹیرے ہیں وہ آپ کی پارٹی میں ہنڈیل دیے جائیں گے. تو پھر ایسا ہی ہوا. 2018 کا الیکشن ہوتا ہے تو سارے جو فصلی بٹیرے تھے عمران خان کی چھتری تلے الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ تو ہوگی ریاست مدینہ. اب ہم اس ریاست مدینہ جو حقیقی ریاست مدینہ ہے اس کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال مکی دور اگر ہم اٹھا لیں، صرف 85 لوگ، 85 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، آپ کو شیب ابی طالب کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ عمران خان کون سی بات کر رہا ہے ریاست مدینہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جماعت ایسی تیار کی کہ جو جماعت حق کے لیے کھڑی ہو جائے، اس کے لیے جتنی بھی مشکلات آ جائیں ان کو حکومت ملے یا نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا کہ آپ کو خوبصورت عورت چاہیے، سرداری چاہیے، حکمرانی چاہیے، جو چاہیے لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بہت چھوٹا سودا ہے، ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، یعنی کہ چاند اور سورج سے مراد یہ تھا کہ اتنی دولت، تو پھر بھی مجھے یہ سودا نامنظور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ڈٹے رہے. کیا مشن تھا؟ کہ جماعت کی تربیت کرنی ہے. وہ جماعت یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لا کے کھڑا کر دے. وہ جماعت تربیت یافتہ جماعت سلولی ون بائی ون، پہلے آپ ان کی تربیت کرتے ہو، پھر وہ قومی سطح پہ اپنے آپ کو منواتی ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل صلح حدیبیہ کو اگر ہم دیکھیں وہ قومی سطح کا ایک انقلاب ہے. اس کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اگلے درجے میں ہم آ جاتے ہیں. اس طرح کر کے وہ ایک پورا سرکل ہے
وہ تھی اصل. پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق دعویٰ کرتے ہیں دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی مرتا ہے تو اس کا جواب دہ عمر ہوگا. آج عمران خان جس ریاست کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دسترخوان کھول دو. دسترخوان کھولنے سے تو بھیک پیدا ہو جائے گی نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتے کے لیے نظام بنا رہے ہیں بھائی. آپ انسانوں کے لیے کیا نظام بنا رہے ہو؟ کل کو پھر آپ کی جو دسترخوان میں روٹی کے لیے وہ 2 روٹی کے لیے ترسیں گے. اس میں آپ انالیسس خود ہی کر سکتے ہیں, میں زیادہ اب اس میں نہیں جاؤں گا چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے نزدیک توہین ہوگی کہ اگر ہم اس کا کمپیریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ کریں یا ریاست مدینہ کے ساتھ کریں. سر آپ نے بالکل خوبصورت بات کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد ان کے اثاثہ جات کی جانچ پڑتال ہوئی اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ اے وقاص کہ اگر تیرے پاس کوئی چور آئے گا تو کیا کرے گا؟ تو حضرت انہوں نے کہا کہ میں چور کے ہاتھ کاٹ دوں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سعد بن ابی وقاص اگر مصر سے کوئی بھوکا میرے پاس آیا تو میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے. تو اب اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے فلاح کے ایسے کام کرنے ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایسی کرنی ہے کہ کوئی بھوک نہ رہے. تو ہمارے یہاں ہمارے حکمران روزگار پیدا کرنے کی بجائے بھیکاری پیدا کرتے جا رہے ہیں. تو اور پھر ریاست مدینہ کی افزائش کی بجائے اس کی اسٹڈی کرنے کی بجائے باعث سے بدنامی بن رہے ہیں. جی بالکل. ناموس رسالت کیا جو غیر مسلم لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ زیادہ کرتے ہیں یا ویسے تھے ہم پاکستانی مسلمان؟ باقی مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, میں صرف پاکستانی مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں آگاہ بغائے یا لا علمی کی وجہ سے. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی طلعت صاحب, اس بات کو گہرائی سے علم, عقل اور دانش کی بنیاد پر پرکھا جائے, دیکھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ذات پر کوئی جملہ کہنا یا جس طرح سے مغرب آج ہمارے جذبات کو بھڑکاتا ہے, ایک تو وہ طرز عمل ہے. دوسرا طرز عمل ہے کہ وہ ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ کتنی بلند و بالا ہے. آج کے مسلمان کو تو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب تک ہم اپنے دل و جان سے اپنے ایمان کا جز نہیں بنا لیتے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, اس کے باوجود دھوکہ بھی دیں گے. کیا یہ دھوکہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے؟ اگر ہم دھوکہ دیتے ہیں اٹ مین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ اسی زمرے میں آئے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. آج سوسائٹی کے جس پہلو میں بھی دیکھ لیا جائے, ذخیرہ اندوزی, کوٹ کوٹ کے بری, زناکاری, پاکستان نمازوں میں تو آگے ہوگا, زکوٰۃ کے حوالے سے تو آگے ہوگا, مال کے ساتھ. میں صرف پاکستان کی نہیں بات کرتا, آج کعبے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابو جہل ابو لہب ہے. آج کے اس وقت وہ ابو جہل حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا, یہ بھی اسی طرح سے خانہ کعبہ کی یا مسجد نبوی کی ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے مامور تو ہیں, لیکن یہ اللہ اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مشن تھا اس کے انگیز کام کر رہے ہیں. اس کے انگیز کام کرنے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے سوسائٹی زوال کا شکار ہے, سوسائٹی مسائل کا شکار ہے. اگر سوسائٹی ترقی کرے گی, انسانیت ترقی کرے گی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو پامال ہونے سے بچانے کا بہت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو, سیاست کو, شریعت کو, طریقت کو ایک پیج پہ اس کی جو اٹھان ہے وہ کریں. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ فرانس کا کون بدماش ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں اس طرح کی حرکت کرتا ہے. یہی میری کچھ. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انتہائی نازک ٹاپک پر اپنے بہت قیمتی الفاظ قلم بند کروائے. جہاں تک کہ میں نے اس بات کا انالیسس کیا ہے کہ ہم لوگ جب تک معاشی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے ہم لوگ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی نعوذ باللہ زیادہ کر جاتے ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ عبادات کا جو حصہ ہے وہ 17 سے 20% ہے, باقی 80 سے 83% انسانی معاملات سے ہے.
جو کہ ذخیرہ اندوزی، آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے ہاں چینی، آٹا، دالیں، گھی نایاب ہو گئے ہیں، تو کیا اللہ پاک کا اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ اب جو لوگ سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن نہیں کر رہے وہ لوگ عذاب کے زیادہ مرتکب ہوں گے۔ اب ہمیں بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر شریعت، طریقت اور سیاست، جس طرح کہ اے کے اعزاز صاحب نے فرمایا، ان تینوں کو یکجا سمجھنے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم اپنے معاشی زوال کے شکار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ہم معاشی طور پر اسٹرانگ ہوں گے تو ہم فرانس کو 1,00,000 مار کے گرا سکتے ہیں۔ اب چاہے ہم اٹامک پاور کیوں نہیں ہے، ہم اپنی گیدڑ بھبکیوں سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آج ہم فرانس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، تو وہاں 7-8 لاکھ مسلمان ہیں، جس میں سے 1.5 سے 2 لاکھ تو پاکستانی ہیں، ان کو صرف فوراً باہر نکال پھینکیں گے۔ اگر ہم قومی طور پر، معاشی طور پر پاورفل ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، ان سے زیادہ طاقتور ہوں گے، تو ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اوپر گستاخی کر جائیں یا نعوذ باللہ ان کے خلاف ایک بات تک کر جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں بحیثیت قوم متحد ہو کر یہ پنجابی، سندھی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، فلاں کے تفرقوں بازی سے ہٹ کے ایک قوم بن کے کام کرنا ہوگا، ابھرنا ہوگا، دنیا پہ اپنا لوہا منوانا ہوگا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے علی طلعت چودھری کو اپنے اس پروگرام کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔